الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان گرامی، بڑا اہم مسئلہ کہ اگر کوئی بندہ مجنب ہو جائے تو مجنب ہونے کے بعد یا اگر رات کو بندہ کو سویا اس کو احتلام ہو گیا ہے تو بغیر غسل کیے یا کھا پی سکتے ہیں یا کھا پی نہیں سکتے؟ یا اسی طرح فرماتے ہیں عورت اگر مجنب ہو گئی ہے تو کیا وہ غسل کرنے سے پہلے کیا وہ کھانا وغیرہ تیار کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، یا کھا پی سکتی ہے یا نہیں کھا پی سکتی؟ تو بڑا مسئلہ ہے، تو آپ نے یہ غور کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مجنب ہو گیا ہے تو اس کے لیے چند چیزیں ایسی ہیں اس کے لیے مکروہ ہے، یعنی کراہت ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اگر عورت مجنب ہو گئی ہے یا اس کو حیض وغیرہ ہے یا نفاس کی حالت میں، وہ کھانا وغیرہ پکا سکتی ہے اور کھا بھی سکتی ہے۔ اس سے پہلے بہتر ہے کہ وہ وضو کر لے یا کلی وغیرہ کر لے، تو یہ جو ہے نا کراہت ختم ہو جائے گی۔ چند چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں مکروہ ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ کھانا پینا اس کے لیے کیا ہے، مکروہ ہے۔ ہاتھ پاؤں اور چہرے کو دھو لے یا جو ہے نا وضو کر لے غسل سے پہلے، تو یہ کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی 7 آیات سے زیادہ تلاوت کرنا، وہ 7 آیات جن میں سجدہ واجب نہیں ہے، تو یہ بھی جو ہے نا مکروہ ہے 7 آیات سے زیادہ تلاوت کرنا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کی جلد حاشے کے ساتھ کیا کرنا، مس کرنا، یہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے۔ قرآن مجید اپنے ساتھ رکھنا، یہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے جنابت کی حالت میں۔ سونا بغیر جو ہے نا غسل کر کے سو جانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ البتہ وضو کر لے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے غسل کے بدلے تیمم کر لے، تب وہ اس کے لیے سونا بھی مکروہ نہیں ہے۔ مہندی یا اس سے ملتی جلتی چیز سے خضاب کرنا، یہ بھی جنابت کی حالت میں مکروہ ہے۔ بدن پر تیل ملنا، مجنب ہو گیا اس کے بعد اس نے تیل ملنا ہے، یہ بھی مکروہ ہے اس کے لیے۔ احتلام یعنی سوتے میں منی خارج ہونے کے بعد پھر جماع کرنا، یہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے۔ یہ مہربانی کر کے یہ تھوڑی سی معلومات آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں۔ یہ ویڈیو آبی کی شیئر